مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جب نہایت کم وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ سے میدان جنگ میں فرشتوں کے اترنے، بارش کے نازل ہونے اور غنودگی طاری کرنے کے ذریعے لشکر کی تھکاوٹ دور کر کے مدد کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس تمام معاملہ کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں 1000 پے در پے آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری و باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ اے حبیب مکرم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجیے جب آپ کے رب نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں بھی جنگجو کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو تم غزوہ بدر کے دوران جارح کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کی سازشوں اور جنگی حربوں کے جواب میں ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا۔ ان آیات مبارکہ کے مذکورہ پس منظر کے علاوہ ان کی روحانی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی صورتحال ذکر فرما کر بتا دیا کہ آج بھی کوئی اللہ کے حضور اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے جس طرح اصحاب بدر نے کیا تو اللہ آج بھی فرشتوں کے ذریعے اس کی ضرور مدد و نصرت فرمائے گا۔ آج بھی اس کی مدد و نصرت کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ وہ ہمارے حال اور اپنی شان کے لائق آج بھی اپنے ملائکہ کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اصحاب بدر جیسا یقین و توکل اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہونی چاہیے۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ فرشتوں کے ذریعے کی جانے والی مدد در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے مدد کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے فرمایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی مدد تو میں نے ہی کرنی ہے اور میں مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنے کا بھی محتاج نہیں۔ یہ کوئی ضروری اور لازم نہیں کہ فرشتے اتریں تو میری مدد ہوگی، اور اگر فرشتے نہ اتریں تو میری مدد نہیں ہو سکتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب سب کچھ تو نے ہی کرنا تھا اور تجھے فرشتوں کی محتاجی بھی نہ تھی تو پھر مدد کے لیے فرشتوں کو کیوں اتارا؟ فرشتوں کو اتارنے میں راز یہ تھا کہ میں بندوں کو طریقہ اور سلیقہ سکھانا چاہتا ہوں کہ مدد تو میں ہی کرتا ہوں، مگر کچھ ہستیوں کو اپنی مدد کا مظہر اور وسیلہ بناتا ہوں۔ میدان بدر میں بھی مدد تو میری ہی آئی، مگر میری مدد کے لیے ظاہری واسطہ وسیلہ میں نے اپنے ملائکہ کو بنایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت تک میرا اصول یہ ہے کہ جب بھی میری مدد کے طلبگار بنو تو جان لو میری مدد واسطے اور وسیلے کے بغیر نہیں ہوتی۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو
میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔